السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان غلام حسین چودھری ایڈوکیٹ۔ آج کل جو ملکی سیاست میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے اور جو نیو چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، انہوں نے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو مطالبات تھے وہ انہوں نے آتے ہی جو اپنے فرسٹ 1 2 اور 3 آرڈرز میں تھے اس سے وہ سارے مطالبات انہوں نے مان لیے ہیں۔ اور ایک تو انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے وہ فوری طور پہ اس کی تشکیل نو ہو گئی ہے، اور اس کمیٹی میں جو نیو چیف جسٹس صاحب ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، اور ساتھ میں انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو سینئر موسٹ جج ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جسٹس منیب اختر کا نام جو ہے وہ دوبارہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا کہ فل کورٹ ریفرنس بلایا جائے، اور یہ فل کورٹ ریفرنس جو ہے یہ بھی کل ہونے جا رہا ہے، اور کل 1 بجے وہ فل کورٹ ریفرنس ہونے جا رہا ہے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب عمرے کی ادائیگی کی وجہ سے پاکستان میں موجود نہیں ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں ایک فل کورٹ ریفرنس ہونے جا رہا ہے پوری سپریم کورٹ کا۔ اب یہ دیکھتے ہیں، جو اسلام آباد میں بہت ہلچل مچی ہوئی ہے، اور اسلام آباد میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کو دوبارہ سے جو بل ہے، جو ایکٹ بنا ہوا ہے، اس کو دوبارہ سے اس میں ترمیم حکومت کرنے جا رہی ہے۔ اس کو دوبارہ سے کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں، اب وہ چار ممبر ہوں گے اس میں یا 5 ممبر ہوں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو کمیٹی ہے اس میں جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے تیسرا، اس کو بھی شامل کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں فل کورٹ ریفرنس میں یہ سب سے بڑا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا معاملہ ہے، سب سے پہلے تو یہ وہاں پہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے حال ہی میں وہ مدعا بھی جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس میں اٹھایا جائے۔ اس کے علاوہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آئینی بینچز کا معاملہ ہے، آپ نے پریویس ڈیز میں نیوز وغیرہ میں سنا ہوگا کہ جس بھی بینچ کے پاس جو بھی کیس چل رہا ہے، کسی بھی جج کے پاس سپریم کورٹ میں جو بھی کیس چل رہا ہے، اس میں تھوڑا سا بھی آئینی معاملات کا ایشو آتا ہے اور ججز کہتے ہیں جی یہ اس میں تو آئین کی تشریح مطلوب ہے، تو اس لیے یہ کیس جو ہے یہ آئینی بینچ سنے گا۔ اور یہ تقریباً ہر دوسرا بینچ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیس بھی آئینی بینچ سنے گا، یہ کیس بھی آئینی بینچ سنے گا، اور وہ کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو کل فل کورٹ ریفرنس ہوگا، فل کورٹ ریفرنس میں کیا جو چیزیں ہیں وہ واضح ہو جائیں گی، اور جو ایک لائن جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو چیف جسٹس ہیں وہ جو ڈرا کرتے ہیں، کیا وہ اس لائن پہ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی؟ آنے والے وقتوں میں تو یہ بالکل پتہ چل جائے گا۔ یہ بہت ہی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دور ہے وہ بہت برا گزرا ہے، اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں، اور جو پریویس ڈیز میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا تھا عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے، اور جج صاحب نے واضح کیا کہ 3 بجے عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے فیصلے پہ عمل نہیں ہوگا، کہ عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ججز خود کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ تو یہ جو فل کورٹ ریفرنس ہے، اس پہ جو آئین، عدلیہ اور جو وکلا حضرات ہیں اور جو جوڈیشری ہے اس کی بڑی نظریں ہیں کہ فل کورٹ ریفرنس کے بعد کافی ساری چیزیں امید ہے کہ واضح ہو جائیں گی، اور جوڈیشری جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اپنے لیے ایک واضح لائن جو ہے وہ ڈرا ان کو کرنی پڑے گی، اور اگر وہ واضح لائن ڈرا کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا ملک کے لیے بھی، اور جوڈیشری کے لیے بھی، اور وکلا حضرات کے لیے بھی۔ تھینک یو۔